بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ استجابت میں رکاوٹیں۔ دعاؤں کے قبول نہ ہونے کے بھی کچھ اسباب ہیں جو دعاؤں کے مستجاب ہونے میں رکاوٹ کا سبب ہوتے ہیں۔ گناہ، اللہ کے حرام کردہ کاموں کو انجام دینا، اس کی معصیت اور نافرمانی پر اصرار اور توبہ بھی نہ کرنا دعاؤں کے مستجاب نہ ہونے کا سبب ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی دعاؤں کے قبول نہ ہونے پر حیران نہ ہو، کیونکہ اپنے گناہوں کے ذریعے تم نے استجابت کے راستے کو بند کر رکھا ہے۔ دوسروں پر ظلم و ستم کرنا، اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم، بے گناہ لوگوں کو اذیت، اپنے رشتہ دار، اہل و عیال، اولاد، والدین اور دیگر متعلقین پر ظلم و ستم دعا کے مستجاب ہونے میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ظلم و ستم کرنے والے سے چشم پوشی کرے، اللہ اس پر ایسے کو مسلط کر دیتا ہے جو اس پر ظلم کرے اور اس کی دعا کو بھی قبول نہیں کرتا اور نہ ہی اس مظلومیت کے سبب اسے اجر و پاداش دیتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی از منکر کا ترک کرنا، معاشرے میں ظلم و ستم اور برائیوں کو عام کرنے والوں کے خلاف خاموشی اور انحراف و گمراہی کو پھیلانے والوں کے سامنے سکوت دعاؤں کے قبول ہونے میں ایک اہم رکاوٹ ہے۔ ذاتی اور انفرادی ضرورتوں کی طرح سماجی مسائل و مشکلات کے لیے بھی دعائیں ہونی چاہیے۔ معاشرہ اگر کسی مشکل یا آفت میں مبتلا ہو تو اسے دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے تاکہ اللہ معاشرے سے اس مشکل کو دور کرے۔ البتہ یہ طے ہے کہ اگر معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی از منکر کے فریضے کو ترک کیا جانے لگے تو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی از منکر اگر تم نے چھوڑ دیا تو اللہ بدکاروں اور ظالموں کو تم پر مسلط کر دے گا، پھر نیک اور خوش کردار لوگ کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ حرام غذا، انسان کی روزی، اس کا کسب و معاش حرام، ناجائز اور حرام ہو، جیسے منشیات کی تجارت، غصب اور چوری کے مال کو اپنانا اور یا پھر ناحق لوگوں کے اموال پر قبضہ کرنا وغیرہ، تو ایسے انسان کی دعائیں بھی مستجاب نہیں ہوتی۔ روایت میں ہے کہ جناب موسیٰ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ پیش و از حد تضرع و زاری کے ساتھ گر گڑا کر بلبلا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے۔ اللہ نے جناب موسیٰ پر وحی کی کہ جس قدر بھی یہ انسان گریہ و زاری کرے، ہرگز اس کی دعاؤں کو مستجاب نہیں کروں گا، کیونکہ اس کے پیٹ اور اس کی کمائی اور اس کے گھر کا حصہ حرام سے بھرا ہوا ہے۔ لہٰذا حرام غذا، حرام کی کمائی، حرام مال سے گھر کی تعمیر، نیز حرام کی کمائی سے کھانے اور پینے کی چیزوں کا استعمال انسان کے دل کو مردہ اور سیاہ کرتا ہے اور نتیجتاً انسان دعاؤں کے مستجاب ہونے سے محروم ہو جاتا ہے۔ مصلحت خدا، بسا اوقات مصلحت کے سبب دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کب کس وقت مومن کو کیا دینے میں اس کی بھلائی ہے۔ اگر مصلحت نہ ہو تو اللہ بندوں کی دعائیں بھی رد کر دیتا ہے۔ ایسے موقع میں ہرگز ایسا نہیں ہے دعا مذکورہ معانے اور رکاوٹوں کے سبب رد ہو رہی ہے، بلکہ مصلحت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ اپنے بندے کی دعا قبول نہ کرے۔ اسحاق بن عمار کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق سے پوچھا کہ مومن کی دعا قبول تو ہوتی ہے، لیکن کیا قبولیت میں تاخیر بھی ہوتی ہے؟ امام نے فرمایا، ہاں، بسا اوقات دعائیں 20 سال تک قبول نہیں ہوتی۔